کہتے ہیں طاقت ریت کی طرح ہوتی ہے، آپ مٹھی میں اس کو دباتے جائیں آپ کی انگلیوں میں سے پھسلتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقولہ یا ہدایت جو صدیوں سے رائج ہے پاکستان کے ریاستی اداروں پر لاگو نہیں ہوتی، نہ انہوں نے اس سے کچھ سیکھا ہے۔ جو واقعات کراچی کے اندر ہوئے وہ اس بھیانک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کو ہم چھپانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں بیوقوفیوں کی وجہ سے، حماقتوں کی وجہ سے، اس زوم کی وجہ سے کہ ہم پر تاریخی حقائق لاگو نہیں ہوتے، سامنے آ جاتے ہیں۔ اب کل سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کیا جائے کہ آئی جی سندھ پولیس نے یہ تمام کام اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئیں اس کے اوپر پولیس نے عمل درآمد کیا۔ اگر کوئی غلطی کہیں پر ہوئی ہے تو وہ پولیس نے کی ہے، لہٰذا اس غلطی کا دوش کسی اور ادارے کو یا اس کے سربراہ کو دینا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں جن کو حقائق سے کافی آشنائی ہے، وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آ کر بہرحال وہی باتیں کر رہے ہیں جو کھوکھر صاحب کر رہے ہیں۔ آئی جی سندھ کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا، 4 بجے انہیں صبح سیکٹر کمانڈر کے پاس لے جایا گیا، اس کے گھر میں یا اس کے دفتر میں، اور وہاں پر ان سے زبردستی اریسٹ وارنٹس جو ہے سائن کرائے گئے۔ اگر یہ بات درست ہے، اس کی تحقیق ہو رہی ہے، ناصر شاہ صاحب نے جو ہمارے وزیر ہیں وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کی تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات درست ہے، میں نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے اور پبلکلی میں یہ رائے رکھا ہوں کہ ہمیں ڈی جی رینجرز کو واپس بھیجنا چاہیے، اس کو سرنڈر کرنا چاہیے اور پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ ایک ایسا شخص کہ جو ایک چادر اور چار دیواری کے تحفظ کے لیے اگر اس کو وائلیٹ کرتا ہے، آرٹیکل 14 کو وائلیٹ کرتا ہے، ہمیں وہ شخص سندھ میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، میری یہ رائے۔ اب یہ بیانیہ کوکر صاحب کا ظاہر ہے اس کے پیچھے صرف سپیکولیشن نہیں ہے، اس کے پیچھے معلومات بھی ہیں، وہ معلومات جو ملک کے مقتدر حلقوں کے سربراہان کے پاس موجود ہیں، جو چیف منسٹر سندھ کے پاس موجود ہیں، جو سب سے بڑی بات آئی جی سندھ کے پاس از خود موجود ہیں۔ اگر اس تمام ڈرامے کے اندر کوئی کلیدی کردار آپ مجھے کہیں کہ میں تلاش کروں جس کے اوپر مجھے انگلی رکھنی ہو کہ اس کے پاس تمام حقائق موجود ہیں اور اس کی وجہ سے یا اس کی خاموشی کی بنیاد کے اوپر ملک کے اندر یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ ساری دنیا میں سے مجھے کل سے انٹرویوز کی ریکویسٹ آ رہی ہیں، مغربی میڈیا ہو، مشرق وسطیٰ کا میڈیا ہو، ہندوستان کا میڈیا ہو، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا اکٹھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سندھ کے ہائیسٹ پولیس آفیسر کو کڈنیپ کر لیا گیا اور الزام لگایا جاتا ہے فیڈرل فورس کے اوپر یعنی رینجرز کے اوپر، اور دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ جب ہم ادھر بات کرتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے جی کہ اگر آئی جی پولیس کو کوئی ہدایت گئی ہوگی یا رینجرز کو کوئی ہدایت گئی ہوگی تو وہ وفاقی حکومت نے کی ہوگی اور وفاقی حکومت سے آپ پوچھ پرتیت کریں، ہمارا اس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف سے بے اتنائی آپ برت رہے ہیں ان خوفناک حقائق کے حوالے سے جن کے اوپر تمام دنیا فوکس کیے ہوئے ہے، دوسری طرف وہ معلومات کا بہاؤ ہے جس کو آپ روک نہیں پا رہے ہیں۔ آئی جی سندھ کے پاس وہ تمام معلومات موجود ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آئی جی سندھ کو جب لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے چند قریبی لوگوں کو ایس ایم ایس کیا اور ان سے بات کی، ٹیلی فون کے ذریعے کی یا میسج کے ذریعے کی، اس کے بارے میں میری معلومات کچی ہیں، لیکن انہوں نے پیغام بہرحال بھیجا اور بتایا کہ مجھے لے جایا جا رہا ہے اور اگر میں فلاں وقت تک واپس نہ آؤں ایک رپورٹ کے مطابق، ایک ذریعے کے مطابق، تو آپ نے کم از کم چیف منسٹر سندھ کو بتا دینا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب چیف منسٹر سندھ کے پاس جو معلومات ہیں وہ اسی کمیونیکیشن کی بنیاد پر ان کو ملی ہیں، اسی کمیونیکیشن کو انہوں نے پھر زبیر صاحب کو کنوے کر دیا، زبیر صاحب نے ٹیلی فون کر کے مریم نواز کو بتایا، مریم نواز نے پھر ایک صحافی سے بات کی اور اس صحافی نے پھر اس کو ٹویٹ کر دیا۔ تو یہ سائیکل آف انفارمیشن ہے، لیکن اس سائیکل آف انفارمیشن کو اگر آپ بیک اینڈ سے ٹریک ڈاؤن کریں تو وہ آئی جی سندھ کی طرف جاتا ہے۔ تو آئی جی سندھ کل سے یہ کیوں نہیں بتا رہے، یہ کیوں نہیں دنیا کے سامنے حقیقت لا رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا واقعتاً ان کو کڈنیپ کیا گیا جس طرح کے الزام لگ رہا ہے؟ کیا واقعتاً ان کی مرضی کے خلاف اریسٹ آرڈر کے اوپر دستخط کروایا گیا؟ کیا واقعتاً وہ بیانات جو مولانا فضل الرحمان نے کل پریس کانفرنس میں بیٹھ کے دیے ہیں درست ہیں؟ ان کے کمرے پر دھاوا بولا ہے، ان کے کمرے کا دروازہ توڑا ہے، کیا ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کی یہ حرمت ہے؟ کیا ہمارے فوج
वो इस तरीके से कमरों में घुसकर वो ये क्यों नहीं बता रहे कि क्या वाकईतन रेड करने का जो तरीकाकार है उनको बताया गया था कि आपने होटल के अंदर जाके रेड करनी है, इस तरह कमरे का दरवाज़ा तोड़ना है? क्या वाकईतन ये पुलिस एक्शन था या उस बयान के मुताबिक उनको फोर्स किया गया? अब देखिए कैसा पुलिस का कमांडर है जो आईजी है, वो अपने सिपाहियों को की लॉयल्टी कैसे कमांड करेगा? उस सूबे के अंदर जो इतना क्रिटिकल और बड़ा सूबा है उसके अंदर अपनी रिट को कैसे इम्प्लीमेंट करवाएगा जब उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको किडनैप कर लिया गया और उसके हाथ से वो दस्तखत करवाए गए जो वो नहीं करना चाहता था और उससे वो कार्रवाई करवाई गई कि जो वो नहीं करना चाहता था? उसकी क्या मॉरल अथॉरिटी है, उसकी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है? और ऊपर से फेडरल हुकूमत के जो मिनिस्टर साहिबान 4-5 तैनात कर दिए गए हैं अजीब व गरीब किस्म के बयानात देने पर, वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं जी कि वाह वाह क्या ज़बरदस्त आपने एक्शन किया। मौजूदा आईजी सिंध की कोई मॉरल अथॉरिटी इस वक्त नहीं है अपनी फोर्स को कमांड करने की। मौजूदा आईजी सिंध का कोई प्रोफेशनल प्रोफाइल ऐसा नहीं है जब तक वो वजाहत ना करें कि उनके साथ हुआ क्या। अब उनका मसला मैं समझता हूं कि अगर वो वजाहत करें कि जी ये वाकया तो वैसे हुआ ही नहीं जैसे पीडीएम वाले बता रहे हैं, तो उसके नतीजे में बहुत सी मालूमात सामने रख दी जाएंगी, बताया जाएगा उनका कम्युनिकेशन कैसे हुआ, बताया जाएगा कि उनकी अपनी तरफ से क्या वावेला मचाया जा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो तमाम कम्युनिकेशन मौजूद है। अब वो ये भी नहीं कह सकते, और अगर वो खामोश रहते हैं तो ये अबहाम चलता रहता है और अपोजिशन का बयानिया तगड़ा होता रहता है कि उनके साथ वाक़तन वो हुआ जो हुआ। लेकिन बहरहाल अगर इस वक्त किसी शख्स के पास वो तमाम मालूमात मौजूद हैं उस इंतहाई खौफनाक और इंतज़ामी तौर पर परेशान कुन वाक़े की जो कल सिंध के अंदर हुआ, जिसने तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदतरीन सुबकी कराई है, तो ये तो एक सेट ऑफ इशू है। देखिए जब ताकत का जोर लगाया जाता है तो आप पाकिस्तान टेलीविज़न की दीवारें भी फलांग लेते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर्स को हैंग भी कर देते हैं, वो तमाम मामला होता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि कुछ पर्दा रखा जाए। मुझे याद है कि जब इफ्तिखार चौधरी उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कार्रवाई की तो मुकामी पुलिस को इस्तेमाल किया गया, और जब ये वाक़या हाथ से निकलने लगा तो फिर जनरल मुशर्रफ अक्सर सहाफ़ियों के साथ बैठ के ये कहा करते थे कि मेरा इस वाक़े से ताल्लुक़ वास्ता है नहीं। एक इंटरव्यू में मुझे उन्होंने बताया कि मैं तो कराची चला गया था, वहाँ पे मैं घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, मैं तो मुझे तो इस वाक़े का इल्म नहीं है, तहकीकात मैं कराऊँगा। फिर उसके बाद जब पुलिस से बात आगे की गई तो पता चला कि उनके करीबी दोस्त थे, उनके रिश्तेदार भी थे फ़ौज में, उनकी इमा पर यह वाक़या करवाया गया। लेकिन अभी तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ये नहीं मानते, ये जिम्मेदारी नहीं लेते कि ये वाक़या उनकी इमा पर करवाया गया था। यहाँ पर बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही। यहाँ पर वो वाक़यात जो हमें बताया जाता है कि वफाकी हुकूमत की इमा पर किए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी इदारों की तरफ आने दी जा रही है और कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया जा रहा, और ये इंप्रेशन रीइंफोर्स किया जा रहा है कि अच्छा है हम कर रहे हैं, आपने करना है या कर लें, या हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी वजाहत देने की। जब आप ये दोनों काम नहीं करते तो उस बयानिए और उस इल्ज़ामात से लदी हुई टोकरी की जद में आ जाते हैं जो इस वक्त हर ज़ुबान पर मौजूद है। अगर आप सियासी तासुबात से फारिग होकर, अपने ज़ोम से फारिग होकर, अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रख कर इन तमाम हक़ाइक़ के तसलसल का जायज़ा लें तो आप यकीनन इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि वाक़यात ऐसे ही हुए हैं जैसे कि अपोजिशन बयान कर रही है। तो ये कहना कि खामोशी के साथ हम इसको मैनेज कर लेंगे, सिंध हुकूमत से चले हमने ये कहलवा दिया कि आप इसकी इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके क्या नतीजा निकालेंगे, जब उन्होंने बता दिया कि इस वाक़े से हमारा लेना देना है कोई नहीं, और पुलिस का चीफ खुद तो ये काम करने से रहा नहीं, तो फिर किसके ऊपर आप जिम्मेदारी डालेंगे? ये भी ख्याल किया जाता है बसा औकात कि आप ऐसे वाक़यात को अगर रहने दें, इसकी वजाहत ना करें तो ये गायब हो जाते। ये गायब नहीं होते, ये बहुत ही संजीदा इशू है और आने वाले दिनों और महीनों के अंदर इसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमात बन सकते हैं। ये कानून की बदतरीन वायलेशंस के ज़ुमरे में आता है। और फिर ये देखें नतीजा क्या हासिल किया। जिस कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए तमाम मुल्क में हंगामा मचाया, जिस कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए तमाम दुनिया के अंदर सुबकी करवाई, जिस कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए
24-36 گھنٹے اس ملک کو ذہنی عذاب میں مبتلا رکھا، وہ نان کوگنیزیبل افینس تھا، اس کی بیل ہوگی، بیل ہوتے ہوئے پھر عدالتوں کے اندر نعرے لگاتے ہوئے اور لوگوں سے اپنے ہاتھ چمواتے ہوئے واپس آ گئے۔ آپ نے پھر یہ کام کیا کیوں؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ ثابت کرنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی طرف سے الزام لگا تو پھر ہم نے بھی ایک تھپڑ جڑ دیا، بس یہی اسٹریٹجی ہے؟ کہ یہی اس ملک کا مستقبل ہے کہ ایک تھپڑ آپ نے رسید کیا تو ایک تھپڑ میں نے مارا، پھر میں انتظار کروں گا کہ آپ کب حملہ کریں گے، پھر میں اس کا جواب دوں گا؟ کیا اس ملک کو ایسے ہی چلانا ہے کہ کہیں پر بیٹھ کر تدبر کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے حالات کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے؟ آپ اگر کوئی اچھی حکومت چل رہی ہوتی تو پھر تو ہم کہتے کہ چلیں برابر میں یہ واقعات چل رہے ہیں، حکومت نے بزنس بھی ٹھیک رکھا ہوا ہے، گرانی بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس نوکریاں بھی ہیں اور بڑے ایفیشنٹ لوگ ہیں، شہر بھی صاف ہیں، پانی بھی ہے، دوائیاں بھی ہیں۔ جب آپ کے سامنے بدترین اعداد و شمار ہیں، جب معیشت کے آنے والے سالوں کے بارے میں جو پروجیکشنز ہیں وہ ایک ایسے طوفان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، جب لوگ سڑکوں کے اوپر چیخیں مار رہے ہیں، تب آپ ایک دھول آپ نے رسید کی، دوسرا تھپڑ میں نے مارا، اس کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں، ایسے ملک کو چلاتے ہیں۔ یہ اسٹریٹجک ویژن ہے، یہ قوم کی قسمت رہ گئی ہے کہ اس قسم کے حالات میں ان کو دھکیل دیا جائے۔ اور کیا یہی بیانیہ چلتا رہے گا اس ملک کے اندر، آپ چور ہیں ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے؟ یا بیٹھ کر کہیں پر آپ نے کوئی تجویز نکالنی ہے آنے والے دنوں میں حالات کو تبدیل کرنے کے لیے؟ اگر نیشنل ڈائیلاگ نہیں کرنا اور لڑائی جاری رکھنی ہے، جس قسم کی لڑائی ہم نے سندھ کے اندر دیکھی، تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا جو طاقت کے اندر ہوتا ہے، جو آلریڈی جیل کے اندر موجود ہے، جس کے خلاف مقدمے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کو آپ مزید تکلیف کتنی پہنچا سکتے ہیں؟ ہارنے والا تو وہ ہے جو طاقت کے اندر ہے، لیکن سب سے بڑی ہار اس کے اندر اس ملک کی ہے کہ کل سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے قانون کی دھجیاں ادھیڑ سکتے ہیں، آپ تار کر سکتے ہیں تمام قواعد کو، تمام ضوابط کو، آپ حملے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد مرکز میں بیٹھ کر آپ آرام سے کہتے ہیں کہ ہم تو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں اور نظام ایسے ہی چلے گا اور پاکستان کی سمت درست ہے۔ اگر یہی کرنا ہے تو اس کا نقصان سب سے زیادہ اس ملک کو ہوگا جو ہو رہا ہے، اس قوم کو ہوگا جو ہو رہا ہے، اور اس اعتماد کے خاتمے کے حوالے سے سامنے آئے گا جس اعتماد کے اوپر ریاستیں چلتی ہیں۔ تو خاقان عباسی صاحب اس حوالے سے بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جس ملک سے انصاف اٹھ جائے وہ ملک نہیں چل سکتا۔ اگر یہ ادراک ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا تو اللہ اس ملک کی خیر کرے۔